ایک شخص مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اس نے کسی موقع پر اسلام کو چھوڑ دیا جی، تو اگر آپ غور کریں تو اس چھوڑنے کی بھی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک شخص نے خاموشی کے ساتھ اس دین کو چھوڑا اور وہ ہندو ہو گیا، وہ مسیحی ہو گیا، وہ یہودی ہو گیا۔ ایک دوسرا شخص سامنے آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اس دین کو پرکھ لیا ہے، میرے نزدیک اس کے تمام مقدمات غلط ہیں، میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یہ کہہ کے وہ گویا اپنے کفر کا اعلان کر دیتا۔ ٹھیک، یہ صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جو میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، بالکل کہ خود اقراری ہے۔ یعنی اس نے اپنے جرم کا خود اقرار کر لیا، یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے اب شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا، میں ہندو ہو گیا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ میں مسیحی ہو گیا ہوں، تو ہم اس کو مسیحی بھی کہہ سکتے ہیں، اور چونکہ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس نے انکار کر دیا ہے اللہ کے دین کا، یعنی اسلام کا انکار کر دیا، وہ اسلام کا منکر ہو گیا ہے، اور اس نے اس بات کو دنیا کے سامنے خود آگے بڑھ کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو چونکہ آج کل کے زمانے میں آزادی ہے تو بہت سے لوگ یہ اقرار کر رہے ہیں، وہ میڈیا پر اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو آپ جو نام دینا چاہیں، وہ اگر اپنے آپ کو ملحد کہہ رہے ہیں تو ملحد کہیے، اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں تو کافر کہیے، وہ اگر اپنے آپ کو کسی اور مذہب یا کسی نقطہ نظر سے وابستہ مان رہے ہیں تو اس کا آپ اعلان کر دیجئے، اس میں بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن عام طور پر جو لوگ خاموشی کے ساتھ ایک دین چھوڑ دیتے ہیں اور کسی دوسرے دین کا حصہ بن جاتے ہیں، ان کے بارے میں میرے نزدیک وہی بات ہم کہیں گے جو اس وقت موجود غیر مسلموں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی غیر مسلم ہے، یعنی چونکہ اس نے اب اسلام سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، اب وہ ہندو ہے یا مسیحی ہے، تو یا اس کے بارے میں جو اس نے مذہب اختیار کیا ہے اس لفظ کو استعمال کریں گے، یا پھر عمومی طور پر یہ کہہ دیں گے یہ غیر مسلم ہے۔ ٹھیک، یہ ایک اس کے بعد کا اطلاق ہے۔ اس کو دیکھیے، میں نے اپنی کتاب مقامات میں بیان کیا، میں نے عرض کیا کہ اس کتاب میں ایک مضمون ہے مسلم اور غیر مسلم کے عنوان سے، اس کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنا دیا تھا، اس دوسرے پہلو کو اب میں نے کس طرح بیان کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں، یعنی یہی معاملہ وہ جو ہم بیان کر چکے ہیں، جس کی ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، جس کا اب میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیں یا سرے سے لامذہب ہو جائیں، ان کے بارے میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ غیر مسلم ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیدائشی مسلمان پر اسلام کی حقانیت کس قدر واضح تھی، اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ چیز خدا ہی کے جاننے کی ہے اور وہی دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک، یعنی ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ کیا ہے، اس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے، یہ ہندو ہو گیا ہے، جانتے ہیں کیا ہے، یہ مسیحی ہو گیا ہے۔ اگر ہم عموم میں بیان کرنا چاہیں تو کہیں گے یہ غیر مسلم ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ اس پر اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو چکی تھی، یہ اسلام کی حقانیت سے پوری طرح واقف تھا، اور اس کے بعد اس نے انکار کر دیا ہے، یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ جاننے کا عمل کہاں ہوگا؟ یہ قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں کسی عدالت میں اس کو پرکھا ہی نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے ہم اس کے باطن پر کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ ظاہر کے لحاظ سے جو کچھ اس نے اختیار کیا ہے ہماری زبان پر بھی وہی آنا چاہیے۔ ٹھیک، ہم جس چیز کو نہیں جانتے اس پر حکم لگانے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کام یہی ہے کہ ہمیں اگر خدا نے اپنے دین کا کچھ علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں، یعنی وہی بات جو میں نے تفصیل سے بیان کی کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے، ہم ان کو مشرک نہیں کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کفر کیا ہوتا ہے اور شرک کیا ہوتا ہے، یہ ہم بتائیں گے۔ یہ دعوت کا موضوع ہے، یہ علم کا موضوع ہے، یہاں کسی شخص پر کوئی الزام نہیں رکھا جا رہا، یہاں پر بات کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مشرک کون ہوتا ہے، ہم یہ بھی بتائیں گے کافر کون ہوتا ہے، یہ بھی علم ہے، یہ علم کی توضیحات ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں اگر خدا نے اپنے دین کا کچھ علم دیا ہے تو ہم لوگوں کو توحید اور شرک اور اسلام اور کفر کا فرق سمجھائیں، اس لیے کہ یہ تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے، دین کے ہر جاننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اسلام یہ ہے، کفر یہ ہے، وہ بتائے کہ شرک یہ ہے، توحید یہ ہے، اور ان کے لیے دین کے حقائق کی وضاحت کرتے رہیں۔ یعنی یہ کام ہمیں ان لوگوں کے لیے کرنا ہے جو ہمارے مخاطبین ہیں،
ان کے لیے کرنا ہے جن تک ہم دین کی دعوت پہنچائیں۔ غرض یہ کہ اس دنیا کے ہر شخص کے لیے جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم یہ وضاحت کریں گے کہ دین کے حقائق کیا ہیں۔ اس سے آگے یعنی یہاں تک بالکل صحیح ہے، کفر کی وضاحت کرنا بالکل صحیح ہے، شرک کی وضاحت کرنا بالکل صحیح ہے، کافر کیا ہے بتانا بالکل درست ہے، مشرک کیا ہے یہ بتانا بالکل درست ہے۔ اس سے آگے لوگوں کے یعنی اب متعین لوگ، زید، بکر، فلاں گروہ، فلاں جماعت، اس سے آگے لوگوں کے کفر و ایمان اور ان کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا ہمارا کام نہیں۔ ٹھیک، یعنی یہ ذمہ داری نہ خدا نے ہمیں دی ہے، نہ ہم اس کا پورا علم رکھتے ہیں، نہ ہماری نوعیت کسی عدالت کی ہے، نہ ہم اس طرح کے فیصلے سنا سکتے ہیں، اور اگر سنانے کی جسارت کریں تو اس کے لیے جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے کوئی ذرائع ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ خدا کا کام ہے اور اسے خدا ہی کے سپرد رہنا چاہیے۔ یعنی یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی بندے پر حق کتنا واضح ہے، اس نے بات کتنی سمجھی تھی، وہ اب کس مقام پر کھڑا ہو کے انکار کر رہا ہے، کیا اس کا انکار فی الواقع جرم بن گیا ہے کہ اب اس کو کافر کہا جائے، کیا اس کے لیے سزا کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے۔ یہی معاملہ شرک کے بارے میں ہوگا، یہی معاملہ کفر کے بارے میں ہوگا، یہی تمام ضلالتوں کے بارے میں ہوگا، یعنی تمام گمراہیوں کے بارے میں ہوگا۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں اپنے علم کے حدود تک رہنا ہے، اور ہمارا علم کیا ہے، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ فلاں آدمی ہندو ہو گیا ہے، یہ معلوم ہے فلاں آدمی مسیحی ہو گیا ہے، یہ ہم کہیں گے، اور اگر عموم میں بات کریں گے تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ غیر مسلم ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے آگے کسی جرم کے ارتکاب کی نسبت اس کی طرف کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، وہ اقرار کر رہا ہے پھر کوئی بحث نہیں، ہم نے مقدمہ قائم کر کے اس کا جرم ثابت کر دیا تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن کیسے کریں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اس کے ذرائع نہیں ہیں، کوئی عدالت ہم قائم کر ہی نہیں سکتے، ایسی کسی عدالت کا کوئی جوازی موجود نہیں ہے، انسانوں کو یہ حق ہی نہیں دیا گیا۔ یہ دونوں جرائم یعنی کفر اور شرک دونوں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، اس کا فیصلہ اگر زمین پر کیا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ جن قوموں کے بارے میں کیا ان قوموں کی پوری تفصیلات قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے، زمین پر فیصلہ سنایا، اور اگر قیامت میں ہونا ہے تو اس پروردگار کی عدالت میں ہونا ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو یہ بتا دے گا ہر شخص کو کہ تم تک دعوت پہنچ گئی تھی، تم نے جانتے بوجھتے انکار کیا تھا، تم سچ بول رہے تھے، تم جھوٹ بول رہے تھے، یہ ساری باتیں اس کی عدالت میں واضح ہو جائیں گی۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ بالکل وہی عمل ہے کہ جو ہم یہاں پر دنیا میں جن جرائم کی ہم سماعت کر سکتے ہیں، جن جرائم پر ہم سزا دے سکتے ہیں انسان، جیسے چوری کی میں نے مثال دی، جیسے زنا کی مثال دی، تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ یعنی ہم بھی اس سارے معاملے کو ایسے ہی کریں گے، معاملہ عدالت میں آئے گا، اس وقت تک آپ لفظ مجرم بھی نہیں بول سکتے، آپ کہتے ہیں ملزم، اس شخص پر اس کا الزام ہے، اور پھر اس کے بعد عدالتی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ عدالتی کارروائی جو آپ یہاں کرتے ہیں، اس کو ہم اپنی اصطلاح میں تعبیر کرتے ہیں اتمام حجت سے۔ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ اتمام حجت نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارروائی نہیں ہو سکی کہ جس کے بعد کسی شخص کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے۔